نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا, ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی. تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے, ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی. یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. لوگ ایک اور بھی, میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہنے لگے جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں, اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے, ان کو دکھ ہوتا ہے. جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. تو تھی بول دے کیوں نہیں, تو اڈا کی پروگرام ہے, کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, یہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا تو کذاب ہے. کیا کہا ہے, تو ثواب ہوئے گا آنکھوں گے تھے, کیا کہا ہے, کذاب. تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی ہے نا. پھر انجیو دے منن والے تکلیف ہوندی تے میں کہا پئی ہوے, وہ کذاب ہے, لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا. جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے, تو لہذا کذاب ہی رہے گا. حضور نے لکھا کذاب. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا, اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے, 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا, اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے, فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی, تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہ محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے, اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا, حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے, وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا, وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو, آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں, کیسے آئے ہو. فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمان نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے, کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے. مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے, جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی.
فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا؟ تو ہے ہی جھوٹا، جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا۔ یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ مجمع بکھرے گا، وہ بچھو آ گیا، حالات بگڑ جائے، چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا، مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، 2 ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند کی حضور نے، وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک، ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جہل کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟
मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, ना बदरी हूं, ना अशरम बशरा में से हूं, ना मैं खुलफाए राशिदीन में से हूं, पर हूं रसूल का गुलाम। अस्हाबी कन नजूम में शामिल हूं। फरमाते मैंने गर्दन काटी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया। हजरत अमीर हमजा अगर मेरे हाथों शहीद हुए थे तो नबी पाक का बदतरीन दुश्मन भी मेरे हाथों कत्ल हुआ। अल्लामा महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, 2-3 बातें भी खोल के नहीं कर पाते। इस कदर ज्यादा अजियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता था। कहा जाता था अब खत्म नबुव्वत की बात करो, लेकिन कोई शख्स भी एक मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया। और फिर बतले हुर्रियत इमाम वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत का हुक्म हुआ। मौलाना अबुल असनाद आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ कि मिर्ज़ाइयों के खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया। वो तो पाकिस्तान बना, फिर जद्दोजहद शुरू हुई, फिर जोर हुआ, फिर अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरे जोर और शोर के साथ तहरीक चली। आखिर मजबूर हुए उस दौर के वजीर आजम भुट्टो साहब मजबूर हो गए और कहा ठीक है सवेरे मैं मिर्जे के पोते को बुलाता हूं, आप असेंबली में बैठ के बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। अगर हम कौमी असेंबली के मेंबरान ने देखा वाकई झूठा है तो हम उन्हें अकलियत करार दे देंगे। अल्लामा नूरानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद थे और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के बेटे थे और खुद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हजरत अल्लामा नूरानी सारी जिंदगी ऐसा लिबास पहनते थे कि उसके अंदर सिलवट नजर नहीं आती थी। इमामा इतना हसीन होता था कि देखने को दिल करता था और गाड़ी में बेहतरीन में बैठते थे, लेकिन मकान सारी जिंदगी किराए का रहा, किराए का। लोग कहते हैं मिलने जाते थे, सीढ़ियों से उतरते थे तो अल्लामा नूरानी सीढ़ियों पे बिठा लेते थे, कहते 2 ही कमरे हैं और मैं आपको बिठा नहीं सकता, घर में जगह नहीं। तो कहा हजरत आप उजले तो बड़े नजर आते हैं, तो आप फरमाते लिबास दुनिया को दिखाने के लिए पहना है और बाकी तो सारा मेरा मामला खुदा रसूल के साथ है, मैं जानू अल्लाह रसूल जाने। मैं भिखारी बन के नहीं जीना चाहता, खुददारी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अल्लामा नूरानी कहते हैं जिस रात सुबह असेंबली में मुनाजरा होना था तो मैं सोचने लगा आज रात क्या करूं, तो फिर मुझे ख्याल आया मैंने वही करना है जो बदर की रात मेरे मुस्तफा ने किया था। सारी रात मैं मुसल्ले पे बैठा रहा। कहते हैं बस ऊंग लगी तो बात बन गई, आंख लगी तो बात बन गई। कहते सहरी का वक्त हुआ तो दस्तक हुई दरवाजे पे, 2-3 नादान दोस्त कहने लगे आप हमारे घर आए। फरमाते मैं उनके घर गया, जब उनके घर पहुंचा तो वहां मरज़ई और कादियानी 10 करोड़ रुपया ब्रीफ केस में बंद करके लाए और कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बयाना ये आप बयाना पकड़ लें और बाकी पैसे बाद में। सुना है मकान भी किराए का है, सुना है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बयाना ले ले बाकी बाद में आएगा। अल्लामा नूरानी कहते हैं मैंने जब पैर की ठोकर लगाई तो ब्रीफ केस खुल गया और उसमें करोड़ों रुपए बिखर गए। मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आ गया होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो,
اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے، ہمارے رسول آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت۔ آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا، بڑے زور سے آیا، کبھی انگریزی بولتا، کبھی کوئی بولی بولتا، لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ جو وار وار سے پار۔ کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اپنی کتاب سے، ان کے دارالعلوم بانی، دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا۔ تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر قرار دے دیا گیا۔ کفر تو ہو گیا، اقلیت تو ہو گئی، لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، چودھری صاحب تھے، گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4، زمین کتنی؟ 20 کلے، کتنے کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا ایک نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ، آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں نہیں، تو چپ کر کے آخنا چل کوئی نہیں، 4 بھی بن رہے تھے 5 بھی بن لینے، ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو، جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں، جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں، وہ میدان میں کھڑا ہو کہ میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں، تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے؟ اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو، چلو کوئی نہیں فرق پڑتا، اتنی زمین ہے ابے کی، اتنی زمین ہے ابا جی کی، مجھے بھی شامل کر لو، تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ او خدا کے بندے، عجیب فلسفہ ہے، حیات ہے، عجیب زندگی ہے، فٹافٹ ہی لوگ مان لیتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی، جب حضور کہہ گئے، جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہو، جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے، ادھر قادیان کا رہنے والا، اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو، چلو پورا نہ مانو، ذلی مان لو، بروزی مان لو، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے سیانے بندے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے، ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے۔ میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی، انوکھی بات۔ ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح، ملے تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے دفع کرو، جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں، ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات لینے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی؟ اور سن لیں، یہ یاد رکھے بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا، یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا، کوئی معجزہ، تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں تو نے ایسا کہا؟ اتنا متفقہ عقیدہ ہے کہ تو مانگ، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا، یہ بھی تیرے لیے جائز ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا؟ طریقت کے اندر تو
غیر کی مداخلت قابل قبول. اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا, رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا. اللہ ایک, قرآن ایک, اسلام, نبی ایک, باپ, استاد. کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت, کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں فٹافٹ. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ, حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے, تدریس ہوتی تھی. خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف, درس قرآن, درس حدیث دیتے تھے. یوں بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے. ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے, بڑی تازگی, بڑا پیار, بڑی مٹھاس ان کے آنے میں. جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے, ماتھا چوما, پیار ہوا. 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت, بڑی خوبصورتی, بڑی رانائی, بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے. چند لمحوں کے بعد, تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے. حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی, فرمانے لگے تمہیں پتا ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا خضر علیہ السلام تھے, مجھ سے ملنے آتے اکثر, اور ابھی گلی میں ہوں گے, کسی نے ملنا ہے تو مل لو. دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے, بھاگے گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے, اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے. میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہے. جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا, پانے پاویں سونے ملن ہزاراں, اسا نہیں یار وٹانا ضرورت ہی نہیں. ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں, توجہ نہیں, خیال نہیں. جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا, کوئی معجزہ دکھا, وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل.